بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثامن عشرہ 18واں سبق ہے اسماء شرط کا بیان۔ اس کی تمرین نمبر 3 ہے۔ جز الف ہے، درج ذیل جملوں میں اسماء شرط کا اعراب بیان کیجیے۔ یعنی وہی ہم نے کل جو پڑھی ہیں صورتیں، اسماء استفہام کی بھی اعراب کی یہی صورتیں تھیں، اسماء شرط کی بھی یہی ہیں۔ اگر اس میں شرط کے بعد والا فعل اس میں عمل کرے تو یہ معلن منصوب، اس سے پہلے حرف جاریہ مضاف ہو تو معلن مجرور، یہ دونوں صورتیں نہ ہو تو معلن مرفوع۔ آپ ذرا وہ دیکھتے ہیں، عمل تب کرتا ہے کہ جب بعد والا فعل متعدی ہوگا نا، اس کے بعد اگر مفعول نہیں ہے تو یہ مفعول ہے، اگر وہ لازم ہے تو پھر بھی یہ مفعول نہیں، اگر وہ متعدی ہے لیکن اس فعل کے بعد آگے مفعول اس کا ہے تو پھر بھی یہ مفعول نہیں، پھر یہ مرفوع ہے، مرفوع ہوگا۔ وہ فعل تو کچھ نہیں نہ بنے گا، وہ الگ سے، یہاں فعل تو سب میں آنے کیونکہ شرط اور جزا دونوں جملے ہیں، الگ دونوں فعل۔ مثلا یہ پہلے دیکھیں نا، اذا ما تجتہد تفز، اذا ما کا ترجمہ کیا تھا؟ جب، وہ 7ویں نمبر پہ لکھا ہوا ہے، جب تجتہد تو محنت کرے گا، یہ شرط ہے، تفز تو کامیاب ہو جائے گا، یہ جزا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ تجتہد اجتہاد محنت کرنا، یہ لازم ہے کہ متعدی؟ ترجمہ کیا ہے اس کا والا؟ اجتہاد کا ترجمہ کیا ہوگا ماضی کے پہلے سے؟ نہیں، ماضی کا ترجمہ یہ تو نہیں، وہ کرتا ہے، یہ تو حال والا ہے، ماضی میں تو زمانہ ماضی ہوتا ہے، یا مضارع والا ترجمہ کیا ہے؟ محنت کی اس ایک مرد نے، محنت کی، اب بتائیں لازم ہے کہ متعدی؟ اسے مفعول چاہیے، فاعل تو اس کے اندر آتا ہے، اسے کیا چاہیے؟ وہ ہے اس کے بعد، نہیں ہے تو پھر اذا ما کو مفعول بنائیں اس کا، پھر اذا ما معلن کیا ہے؟ منصوب ہے۔ سمجھ آئی کر سکتے؟ یہ بھی فعل ہے، مضارع کے دونوں ایک ہی سیکھے ہیں، واحد مذکر حاضر ہے، اصل میں ہے یہ تفوض، تنصرو کی طرح، پھر وہ گر گئی تفوز، فعل اس میں آنتا فاعل، جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ، وہ شرط ہے نا۔ تجتہد فعل، آنتا اس کے اندر فاعل، اذا ما مفعول مقدم، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، تفوز فعل آنتا فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ اینما تذهب اذهب، یہ بھی معلن منصوب ہے، اسی تذهب کا مفعول ہے۔ ما تصنع اصنع، جو تو کرے گا میں کروں گا، یہ بھی منصوب ہے۔ حیث ما تقعد اقعد، یہ منصوب نہیں ہے، یہ مرفوع ہے۔ جو ہے نا تقعد، قعود بیٹھنا، بیٹھا وہ ایک مرد، یہ لازم ہے۔ تقعد کیا ہے؟ اسے مفعول چاہیے ہی نہیں، تو پھر اب حیث ما کو ہم کیا کہیں گے؟ اس سے پہلے نہ تو مضاف ہے نہ حرف جار ہے، نہ یہ منصوب نہ یہ مجرور، تو پھر مرفوع ہے۔ اب یہ مرفوع ہے تو یہ بنے گا مبتدا یا خبر مقدم، اور تقعد فعل آنتا فاعل جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اقعد فعل آنا فاعل واحد متکلم ہے نا، جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر اب یہ بن جائے گی یا خبر یا مبتدا۔ من ناصارہ نصیرہ، یہ بھی منصوب ہے، ناصرہ متعدی کا یہ مفعول ہے۔ ماما تاتینی آتی کا، یہاں ذرا سمجھیں، یہ ذرا سمجھنا آسان ہے، اس میں اور ایزی ہے کیونکہ یہاں مفعول لکھا ہوا ہے۔ ماما کا ترجمہ کیا پڑھا ہم نے؟ جب بھی، تاتینی تو میرے پاس آئے گا، آتی کا میں تیرے پاس آؤں گا۔ اب ماما کے بعد جو فعل ہے وہ ہے تاتی، تاتی ہے نا، تاتی فعل ہے، نون وقایا یاز میرے منصوب مفعول ہے۔ تاتی فعل کے اندر آنتا فاعل ہے، تو آئے گا، نون وقایا، آگے یا مفعول ہے، میرے پاس، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، آتی، یہ آتی فعل مضارع ہے، اس میں نا حرف گرے ہوئے ہیں، یہ کاف ضمیر منصوب الگ ہے، آتی یہ واحد متکلم کا صیغہ مضارع کا،
आती फेल, इसके अंदर ज़मीर कौन सी होगी? आना। आना, इसके अंदर आना है। आना ज़मीर इसका फाइल, काफ ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफूल भी, मंसूब मुत्तसिल, कभी फेल के साथ मुत्तसिल होती है, कभी हरफ मुशब्बह बिल फेल के साथ। ज़मीरों में हमने पढ़ा था फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर जिजा, शर्त अपनी जिजा से मिलकर जुमला शर्तिया जिदाइया होकर। अब ये मुब्तदा या खबर और पीछे वाला जो मामा है ना, ये इसमें शर्त या मुब्तदा बना दे या इसे खबर मुकद्दम बना दे। समझ आइए? आगे मैं यो करम, जो इज्जत करेगा उसकी इज्जत की जाएगी, ये भी मंसूब है। मता तसुम असुम मंसूब है। अय्या इल्म तहसुल अहसुल, नहीं ये तो लिखा ही मंसूब हुआ है, क्योंकि अय्यन नहीं नहीं नहीं, इसमें शर्त तो अय्यन है ना, इल्म तो नहीं। तो अय्यन को लिखा ही अय्या हुआ है। ये हमने पढ़ा था कि अय्यन अय्या तो दोनों बोरब है, इनके नाम वल्लन वाला नहीं होता, लफ्जन होता है, इसीलिए ये मंसूब लिखा हुआ है, क्योंकि ये मफूल भी मुकद्दम है। अय्या लिखा हुआ है। अय्या मुदाफ इल्म मुदाफ ला मुरब्बे इजाफी होकर मफूल मुकद्दम, ताहसुल फेल आनता फाइल, जुमला फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमला होकर शर्त, आहसुल फेल आना फाइल, जुमला फेलिया होकर जिजा, शर्त अपनी जिजा से मिलकर जुमला शर्तिया जिजाइया हुआ। समझ आई? दर्ज झैल जुमलों में गलती की निशानदेही करें। जुज़बा में मामा तदरुसु अदरुसु, कायदा नंबर 2 जरा देखें, उधर से आपको ये गलती समझ आनी है। हरफे शर्त इन और तमाम अस्माए, हाँ जी, अस्माए शर्त शर्त और जज़ा को जज़म देते हैं, यहाँ जज़म नहीं है। तदरुस आखिर को जज़म देनी है ना, तदरुस अदरुस। इज़ामा तसआ तंजू, यहाँ गलती ढूंढे। उरूफे जवाज़मा वाला हमने सबक पढ़ा है ना, जवाज़म मुज़ारे सरफ के अंदर, लम लम्बा लामे अमर लाए नहीं इन शर्तिया पढ़ा, ताज़ा ताज़ा नहीं सुन। उसमें हमने ये पढ़ा था कि ये 5 मरफू सिगों को जज़म देते हैं, उनके आखिर में हरफ इल्लत तो उसे गिरा देते हैं, नून राबी को भी गिरा देते हैं। तो ये जो है ना, ये भी ऐसे ही करते हैं। अब इसने आखिर से ये जो तसआ के आखिर में अलिफ है ना, हरफ इल्लत है ना अलिफ, इसको इसने गिराना था इज़ामा ने, इसको पढ़ना था इज़ामा तसआ, आखिर में आइन ज़बर आ, सिर्फ अलिफ नहीं आना, ये गलती है। दूसरा ठीक है तंजू, ये असल में था तंजू, आखिर में वाव थी, तो इज़ामा ने वो वाव गिरा दी है। या तो उसने वाव को साकिन करना था आखिरी को, और आखिरी हरफ इल्लत तो उसे गिरा भी देता, वो उसने गिरा दिया। दूसरा ठीक है, पहले में गलती है। समझिए, बता तो दें, समझ आइए कि लिख लेते हैं। इज़ामा ये जो है ना, ये वही अमल करता है, लफ्जों में अमल वो जो इन करता है, लम लम्बा लामे अमर इन शर्त, वो करते हैं। वो ये करते हैं कि मुजारे के आखिर में अगर हरफ इल्लत आ जाए ना, उसे गिरा देते हैं। तो ये आखिर में ये अलिफ आया हुआ, ये हरफ इल्लत नहीं है, वाव अलिफ या, इसे ये गिराएगा, यहाँ नहीं गिराया हुआ, यही गलती है। इसने गिराना है तो फिर आप इसको हम लोग पढ़ेंगे तसआ, इज़ामा तसआ तंजू, ये ठीक है, क्योंकि ये पहले था ऐसे तंजू, ऐसे था, और चूंकि ये आखिर में हरफ इल्लत तो उसे गिराते हैं ना, हो तो आखिरी को साकिन करते हैं, आखिर में हरफ इल्लत है, इसे इसने गिरा दिया, तो क्या बन गया तंजू। समझ आ गई? अगली मिसाल में अब आप लोग बताएं, इन तक़राईना तफूजीना, गलती।
عبداللہ نے صحیح بتایا. یہ ہے واحد مؤنث حاضر کے سیغے. حاضر والوں میں سے چوتھا سیغہ. تقرا تقرآنی بلکہ یوں آنا تھا ان کے ساتھ. ان تقرا 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 آنا تھا. ای نا سے نون رابی ہے نا, یہ واحد مؤنث کا بھی نون رابی ہوتا ہے. واحد مؤنث حاضر, یہ دونوں میں نون گرنا تھا. آتا ہے واحد مؤنث حاضر میں آتا ہے. پڑھے نا تدریبو تدریبانی تدریبونا تدریبینا تدریبانی تدریبنا. وہ تدریبینا جو ہے نا یہ وہی سیغہ ہے, اس کا نون رابی ہوتا ہے, یہ گرے گا. یا برقرار رہے گی یا نہیں گرے گی, نون گرے گا. ان تقرائی تفوزی, اگر تو ایک عورت محنت کر پڑھتی تو تو کامیاب ہوتی. سمجھ آ رہی؟ اذا ما ترضا ارضا. قاری حسنین صاحب بتائیں. ابھی ہم نے اس طرح کی غلطی حل کی جس کے لیے میں نے بورڈ پہ لکھا ہے. الف کو گرا دیں گے وہ بات آخر سے کھڑا زبر جو ہے نا الف, کھڑا زبر الف ہوتا ہے, یہ گر جائے گا. کیا پڑھیں گے؟ تار دو آر دو, دو زبر دو, بس کھڑا زبر نہیں لکھیں گے, یا بھی نہیں لکھیں گے. متا تسلم تنجحو, یہ غلطی بس. عبداللہ اور قاری صاحب خاموش ہیں, سمجھ نہیں آ رہی. آخری کو ساکن کرنا ہے, پہلے تو اسے گرا دینا. اگلا آپ کریں. ایا رجل تدعو ادعو, رجل ٹھیک ہے, اگلے میں غلطی ہے. اگمی تو آپ کو بتایا حرف علت گرا دینا, واو حرف علت نہیں ہے, یہ آپ کو بھول ہی گئے. واو الف یا تین ہے نا حروف علت, واو الف یا, تو آخر میں حرف علت ہے نہیں, اسے گرائیں. پڑھیں ایا رجل تدعو ادعو, جس مرد کو تو بلائے گا میں بلاؤں گا. کیا وہ تو نہیں, اسے تو نہیں نہ کرنا, یہ تو اس کا مدافع ہے. ایا کا ایا مدافع, اس کا مدافع مل کر یہ مفعول بنے گا. اس کو تو نہیں, اس نے تو آگے شرط اور جزا کو کرنا ہوتا ساکن. شرط اور جزا تو تدعو ادعو ہے, راجو نے نہ شرط ہے نہ جزا, یہ تو اس کا مدافع ہے. ما تسمع تقول, نہیں اس میں غلطی ہے. اس میں نا یہ مسئلہ قاعدہ اور لگتا ہے. یہ اصل میں جب آپ لام کو ساکن کریں گے تو پھر واو پہلے ساکن ہے, لام بھی ساکن ہو گیا, اجتماع ساکنین ہو گیا. ہاں اجتماع ساکنین سے واو نے اٹھ جانا ہے. آخری کاٹنے کا آپ کاٹ دیں گے, اس کو سیٹ کریں گا سب. گرنا ہے, پڑھیں, گرا کے پڑھیں. یظلم, بس نون گرانا ہے. میں یظلم یظلم, جو ظلم کرتے ہیں ان پہ ظلم کیا جاتا ہے.